ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے۔ اللہ، آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، یہ شہادت امام حسن ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ جی تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں، یہ ہے داستان کربلا۔ حسین و حسن ہے جنت کے پھول، جنہیں لوگ کہتے ہیں نواسائے رسول۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا ویڈیو دیکھ کر ہر ایک انسان کو آنکھ سے آنسو آ جائے گی اور دل تڑپ جائے گا جو امام حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ لوگ تو جانتے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ سامعین اکرام، اس مہینے میں ہم لوگ بہت سارے بیان کربلا کے بارے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، کربلا کی جنگ کیسے ہوئی، اور امام حسین سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے ویڈیو ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لیکن آج کا ویڈیو میں نواسۂ رسول امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی، ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی تھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس واقعے سے ابھی تک محروم ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیں گے اور جانیں گے کہ امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی تھی، اور امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا اور کون تھا اور کیوں دیا تھا، ہم یہ ویڈیو میں سب جانیں گے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو سید امین القادری صاحب کا ہے، تو آئیے دل کو تھام کر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ہم لوگ مل کر پلے کرتے ہیں۔ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا، اس طرح زہر دیا جاتا رہا۔ لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے بے چین ہوتے، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے، اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی، اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل، پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں۔
آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں، یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی، ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا؟ زہر بن جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ 40 دن تک اللہ بیمار رہے اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی، اللہ اکبر۔ اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی، فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے۔ اللہ آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، یہ شہادت امام حسن ہے۔ حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا، آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، صرف دنیا کی ہوس کی خاطر، صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر، صرف دنیا کے مال و منال کی خاطر۔ وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا، جن کے کانوں میں اذانیں پڑی، جن کے لیے سجدے طویل کیے، جن کو اپنا پھول قرار دیا، جن کے ماتھے چومے، جن کی گردنیں چومی، جن کے منہ میں منہ ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، جن کو اپنی زبانیں چسائی، جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں، جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے، فرمایا کہ میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصبہ ہوں، اور قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب باقی رہے گا۔ فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا صرف دنیا کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں۔ امام حسن مجتبیٰ 40 دن تک، امام حسین کو جب خبر ہوئی فرمایا بھیا کس نے زہر دیا؟ آپ نے کہا کہ وہی ہے جو جس کو میں جانتا ہوں، تو اللہ بہترین انتقام لینے والا، بے شک، اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے شک کی بنیاد کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ، تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں، میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہرا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، نیلا پڑ گیا چہرہ۔ زہر کے وجہ کہنے لگے یاد ہے معراج کی وہ حدیث جو نانا نے معراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ حسنین کے لیے ہے، ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے۔ تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے، اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہٹ تھی، گھبرائے تھے۔ کہنے لگے بھیا آپ کیوں گھبرا رہے؟ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا آپ کیوں گھبرا رہے؟ جبکہ آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، اللہ، آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو امی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر طیار کے پاس جا رہے ہیں، ماموں قاسم اور ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ایسے امر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وصیت فرمائی،
اور سیدہ زینب کو خاص بلایا اور بلا کر فرمایا زینب میں دنیا سے جا رہا اللہ ہوں، اللہ میری پورے خاندان کے اور کنبے کی سالار قافلہ تم رہو گی، بہت جلد حسین کو معرکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے، زینب قیادت اس وقت تم نے کرنی ہے۔ اور بہت سی وصیت کرنے کے بعد بالآخر امام حسن نے 28 سفر المظفر کو بولا بھی نہیں جا یا رہا ہم لوگ۔ 5 ربیع الاول، دو تاریخی قول ہے، 28 سفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم تعالی کے پہلو وسلم۔ میں دفن کیا جائے۔ اجازت لے لینا، اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے ان کے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے کا، میں اجازت دیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی امام حسن پاک نے یہ بھی فرمایا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا یہ میری تمنا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آڑے آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ مروان شاید اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، اگر وہ رکاوٹ پیدا کرے لڑنا جھگڑنا نہیں، پھر مجھے امی کے قدموں میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام حسن پاک کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلے تو وہیں دفن کرنا چاہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام صلی کا اللہ مزار تعالی ہے، وسلم۔ لیکن مروان نے جو ہے وہ دفن ہونے نہیں دیا۔ اللہ اللہ بالآخر لڑائی کی نوبت آئی تو بیچ میں جو ہے وہ سمجھایا گیا، اور پھر جنت البقیع میں امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ سبحان سیدنا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم بہت کم دیکھا گیا۔ جنت البقیع میں اتنی بھیڑ تھی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ایسا لگتا کہ شاید سوئی جو ہے زمین پہ نہیں گرے گی، کسی نہ کسی کے سر پہ گرے گی۔ اور جس وقت امام حسن کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رو کر کہتے تھے لوگو آج رو لو، تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی جاتی، اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندھوں پہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ خوب روتے تھے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو، سب روتے تھے، اپنے بیگانے سب روتے تھے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے سنا کہ سید امین القادری صاحب کس طریقے سے بیان میں ایموشنل ہو رہے تھے۔ جی ہاں دوستو، امام حسن اور حسین کی واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہر ایک ایمان والے کو امام حسین کی شہادت سننے کے بعد دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ امام حسن اور حسین بہت سارے مشکلوں کے سامنا کیے ہیں، اور یزیدی امام حسن اور حسین پر بہت سارے ظلم ڈھائے ہیں۔ بد وقت یزیدی پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم تمام مسلمانوں پر امام حسن اور حسین کی رحم و کرم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں امام حسن اور حسین کی محبت میں اس دنیا میں قائم رکھ، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں خوب خوب جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ ہم آپ سے ملیں گے پھر اسی طرح کا ویڈیو لے کر۔